علیہ السلام پر کتابیں نازل فرمائیں، صحائف بھی نازل فرمائیں، اور ایک جو سلسلہ ہے وہ رجال اللہ کا ہے، یعنی اللہ کے بندوں کا سلسلہ۔ ان میں سب سے سر فہرست نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اس کے بعد حضرات انبیاء کرام علیہ السلام، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، بزرگان دین، اولیاء اللہ، اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اس دنیا میں بہت سے نیک بندے قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے، اور جو آدمی ان حضرات کی صحبت میں آتا ہے اور صحبت کو اختیار کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں زندگیوں میں انقلاب پیدا ہوتا ہے، اپنی سابقہ زندگی سے تائب ہو کر اللہ کی رضا اور خوشنودی میں اپنی زندگی کو بسر کرنے لگتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کے سچے اور نیک بندوں کے ساتھ رہو۔ اچھے سچے اور نیک بندوں کے ساتھ رہیں گے تو ویسے ہی اثرات ہماری زندگی میں منتقل ہوں گے، ہمارا ظاہر بھی سنور جائے گا اور ہمارا باطن بھی سنور جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر جو محنت فرمائی، ان کا تزکیہ نفوس فرمایا، اس کے نتیجے میں حضرات صحابہ کے دلوں سے دنیا کی محبت نکل گئی، مال کی محبت نکل گئی، اور ان کا عقیدہ مضبوط تھا، جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے، اور وہ اپنے ظاہر اور باطن کو شریعت کے سانچے میں سنوارے ہوئے تھے۔ جب آدمی نیک لوگوں کی صحبت کو اختیار کرتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی دیکھتا ہے کہ میرا شیخ کیسا ہے، میرا مربی کیسا ہے، میری تربیت کرنے والا کیسا ہے، تو آدمی اس کے چلن کو، اس کے انداز کو، اس کی نقل کو، اس کے کپڑوں کو، اس کے بات کرنے کے انداز کو، اور اس کے حلیے کو، اور ہر چیز کو وہ اختیار کرنے لگتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، بزرگوں، اللہ کے نبی علیہ السلام جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، ساتھ میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ جب مدینہ منورہ پہنچے تو چونکہ مدینہ کے لوگ اللہ کے نبی کو نہیں دیکھے تھے، جب یہ دونوں وہاں پہنچے تو مدینہ کے لوگوں کو پہچاننے میں دشواری ہوئی کہ کون اللہ کے نبی ہیں، کون ابوبکر ہے۔ جیسے اللہ کے نبی چلا کرتے تھے، ابوبکر کے چلنے کا بھی انداز ویسے تھا، جیسے بات کرتے تھے ویسے ہی ابوبکر صدیق کے بات کرنے کا انداز بھی ویسے ہی تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چیز کو محسوس کیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے کندھوں پہ ایک چادر ڈالی، تو جس کے نتیجے میں وہاں کے لوگ یہ سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی ہیں۔ اتنی اطاعت اور اتنی اتباع کا جذبہ، من تو شدم تو من شدی، من در شدم تو جا شدی، تاکس نگوید بعد ازی من دیگرم تو دیگر، میں تو ہو جا اور تو میں ہو جا، میں تن بن جاؤں تو جان بن جا، اس کے بعد کوئی یہ نہیں کہے گا کہ میں اور ہوں تو اور۔ اتنی اتباع ہونا
اتنی اطاعت ہونا، ان کے نقش قدم پر چلنے کا کے بارے میں فکر کرنا، سوچنا، اللہ والوں کی صحبت کے نتیجے میں زندگیوں میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے، انقلاب آتا ہے۔ کیسے لوگ میرے بھائی اس دنیا میں گزرے ہیں جن کی زندگی شراب نوشی میں، گناہوں میں، سرکشی میں، بغاوت میں، اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں میں گزری، لیکن انہوں نے اللہ والوں کی صحبت کو اختیار کیا تو اس کے نتیجے میں ان کے اندر کی جو بیماریاں تھیں وہ آہستہ ختم ہوتی ہے۔ اور یہ جو سلسلہ ہے رجال اللہ کا، یہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ جتنے علماء کرام ہیں، شیوخ ہیں اور بہت سے بڑے بڑے علماء کرام ہیں، یہ حضرات بھی اپنے پہلے والوں سے استفادہ کیا کرتے تھے، ان سے اپنا اصلاحی تعلق قائم کیا کرتے تھے۔ عام لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، بڑے بڑے علماء کرام جن کو جبال العلم کہا جاتا ہے، ایسے علماء کرام بھی اپنے زمانے کے جو مربی ہوا کرتے تھے، شیخ ہوا کرتے تھے، ان کی خدمت میں جاتے اور ان سے استفادہ اور ان سے فائدہ حاصل کیا کرتے تھے۔ دارالعلوم دیوبند کے اکابرین کی تاریخ اٹھائیے، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب اور اس کے علاوہ دوسرے اکابر، یہ بالواسطہ یا بلا واسطہ حضرت مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کا تعلق تھا، اپنا اصلاحی تعلق کو قائم کیے ہوئے تھے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے اپنا اصلاحی تعلق قائم کیے ہوئے تھے۔ یہ علماء کرام ہیں جن کے درس میں ہزاروں لوگ شریک ہوا کرتے تھے، لیکن یہ لوگ اپنی اصلاح کے لیے اس زمانے کے جو شیوخ ہوا کرتے تھے ان کی تربیت میں جاتے اور ان سے فائدہ حاصل کیا کرتے تھے۔ آج ہمارا حال کیا ہے میرے بھائی؟ بڑے بڑے علماء کرام اہل اللہ ہمارے پاس آتے ہیں، ان کی مجالس ہوتی ہیں، اعلان ہوتا ہے، لوگوں کو بتلایا جاتا ہے کہ فلاں دن فلاں مقام پہ ایک بزرگ تشریف لا رہے ہیں، لیکن ہم اپنے اوقات کو آگے پیچھے کر کے استفادے کے لیے حاضر نہیں ہوتے۔ لیکن اس زمانے کے علماء کرام کا اور اس زمانے کے علماء کرام کا کیا حال ہے؟ جب بھی وقت ملتا ہے تو اپنے تزکیے کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے وہ اپنے مربی اور شیخ کے پاس رجوع ہوتے ہیں اور اپنا تزکیہ کراتے ہیں، اور جو اندرونی جو بیماریاں ہوتی ہیں اس کو دور کرنے کی فکر اور کوشش کرتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، مجھے اس موقع پر ایک عجیب و غریب واقعہ یاد آ رہا ہے۔ آپ نے نام سنا ہوگا، بہت سے حضرات جانتے بھی ہیں، جگر مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی جو ابتدائی زندگی تھی شراب نوشی میں گزرا کرتی تھی، لیکن وہ ہندوستان کے جانے مانے شاعر تھے، لوگ قدر کی نگاہ سے ان کو دیکھتے تھے، اور غزل ایسی پڑھتے تھے کہ ان کا کوئی ثانی نہیں تھا اس زمانے میں، ایسی غزل پڑھا کرتے تھے۔ لیکن ان کے اندر ایک بری عادت یہ تھی کہ شراب نوشی کی تھی۔ جگر مولانا آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے جانی پہچانے لوگوں میں ایک شخص تھے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ خاص حضرت خواجہ عزیز الحسن منظور رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے پاس وہ آیا جایا کرتے تھے، اور حضرت خواجہ عزیز الحسن منظور رحمۃ اللہ علیہ یہ ڈپٹی کلکٹر تھے، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آیا کرتے تھے، اور ان کا حلیہ، ان کا لباس، ان کی بلاغت دیکھ کر لوگ رش کیا کرتے تھے۔ ڈپٹی کلکٹر اور اس کے کپڑے، اس کا لباس، ہاتھ میں تسبیح، سر پہ ٹوپی، یہ دیکھ کے لوگ حیران رہ جایا کرتے تھے۔ جگر مراد آبادی کو جب انہوں جگر مراد آبادی سے خواجہ عزیز الحسن منظور رحمۃ اللہ علیہ کی جب ملاقات ہوئی تو دیکھ کے یہ شاعر صاحب بڑے حیران ہو گئے
اندر یہ کہاں سے تبدیلی آ گئی؟ سر پہ ٹوپی ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے اور ٹخنوں سے اوپر پیجامہ ہے، پورا اسلامی لباس ہے، اس میں ملبوس ہے۔ یہ دیکھ کے حیران ہو گئے اور پوچھنے لگے کہ یہ روح آپ کہاں سے لائے؟ یہ آپ کے اندر کیسے تبدیلی آئی؟ اس موقع پر حضرت خواجہ عزیز الحسن منصور رحمۃ اللہ علیہ نے جگر مراد آبادی سے فرمایا تھا کہ دیکھو، یہ اصل میں حضرت تھانوی کے صحبت کا صدقہ اور طفیل ہے۔ جب میں ان کے صحبت میں بیٹھا، ان کی خدمت میں رہا، تو میری زندگی میں تبدیلی پیدا ہو۔ جگر مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ مجھے بھی بہت دنوں سے شوق ہو رہا ہے، خیال ہو رہا ہے کہ حضرت تھانوی کی خدمت میں جاؤں اور ان سے استفادہ کروں، لیکن میرے اندر ایک بری عادت ہے شراب نوشی کی، میں وہ پیے بغیر رہ بھی نہیں سکتا اور میں اس حالت میں خانقاہ جا بھی نہیں سکتا۔ تو انہوں نے حضرت خواجہ عزیز الحسن منصور رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا، پوچھا ذرا یہ بتائیے کہ حضرت کے پاس جانے کی کیا صورت ہوگی؟ میرے اندر تو ایک بری عادت ہے شراب نوشی کی، کیا میں اس حالت میں خانقاہ پہنچ سکتا ہوں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے تو معلوم نہیں ہے، البتہ میں پوچھ کے بتلاؤں گا۔ ہاں اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ خانقاہ میں شراب نوشی کی اجازت نہیں ہے، اتنا تو میں کہہ سکتا ہوں۔ بہرحال وہ چلے گئے، حضرت تھانوی کی خدمت میں پہنچے۔ حضرت خواجہ عزیز الحسن منصور رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے جگر مراد آبادی کا وہ واقعہ سنایا کہ ان سے ملاقات ہوئی اور وہ آپ کے پاس آنے کے آرزومند ہیں، خواہش مند ہیں، لیکن ان کے اندر ایک بری عادت ہے شراب نوشی کی۔ تو وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کیا میں اسی حالت میں خانقاہ آ سکتا ہوں، خانہ بھون آ سکتا ہوں؟ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم نے کیا جواب دیا؟ کہنے لگے کہ اس حالت میں تو تم خانقاہ نہیں آ سکتے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اپنے خلیفہ خاص سے، تم نے صحیح جواب نہیں دیا، صحیح جواب نہیں دیا۔ خیر کوئی بات نہیں ہے، ایک بات یاد رکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یہاں کافروں کو مہمان بنایا کرتے تھے، ان کے پاس آ کے کافر رہا کرتے تھے۔ ارے جگر مراد آبادی تو مسلمان ہے، تم نے اس کو منع کیوں فرمایا؟ جب یہ جواب خواجہ عزیز الحسن منصور رحمۃ اللہ علیہ جگر مراد آبادی کو سنائے تو زار و خدار ہونے لگے اور یہ کہنے لگے مجھ جیسے نالائق قومی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے خانقاہ میں آنے کی اجازت دے دیں۔ بڑے خوش ہو گئے۔ اس موقع پر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی فرمایا تھا، دیکھو خانہ بھون جو خانقاہ ہے یہ قومی امانت ہے، یہ قومی ادارہ ہے، یہاں تو شراب نوشی کی اجازت نہیں ہوگی، البتہ جگر مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کو میں اپنے گھر میں رکھوں گا، ایک کمرے میں رکھوں گا، وہ جانے اور ان کا خدا جانے، یہ کہتے ہیں۔ بہرحال جگر مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی کی خدمت میں پہنچے اپنی اصلاح کی نیت سے۔ جو ہی حضرت تھانوی کو دیکھے تو زندگی میں تبدیلی پیدا ہو گئی، دل میں نرمی پیدا ہو گئی۔ انہوں نے حضرت تھانوی کی خدمت میں پہنچ کے سب سے پہلے یہ کہا، حضرت میرے لیے 4 دعائیں فرمائیے۔ پہلی دعا تو یہ ہے کہ میرے اندر جو شراب نوشی کی عادت ہے وہ عادت مجھ سے چھوٹ جائے، اللہ مجھے یہ بری عادت کو چھڑا دے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ آپ میرے لیے دعا فرمائیں کہ میرے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، میرا چہرہ سنت سے آراستہ ہو جائے۔ یہ بھی تیسری دعا یہ کرائی حضرت سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حج بیت اللہ کی توفیق کی نصیب فرمائے، اور آخری دعا یہ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرمائے۔ جب یہ 4 دعائیں رکھے تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے لگے۔ ظاہر ہے اللہ والوں کی دعاؤں میں بڑی تاثیر ہوتی ہے، وہ دعائیں عرش تک پہنچ جاتی ہیں، بڑی مؤثر وہ دعائیں ہوتی ہیں۔ جب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جگر مراد آبادی کی وہ
چار دعائیں اللہ کے دربار میں پیش کرنے کے ارادے سے ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھا کے ابھی وہ ہاتھ نیچے ہی رکھے تھے، اس دعا کا نقد فائدہ یہ ہوا کہ جگر مراد آبادی شراب نوشی سے سچی پکی توبہ کر لی۔ عہد کر لیا میں شراب نہیں پیوں گا، شراب نوشی سے توبہ کر لی۔ لیکن جو آدمی شراب نوشی کرنے والا ہوتا ہے، ایک دم سے شراب کو چھوڑ دیا تو بیمار ہو جاتا ہے، ایک دم وہ شراب کو چھوڑ دیے تو بیمار ہو گئے۔ لوگ بڑے حیران ہو گئے، ہندوستان کا اتنا بڑا شاعر، ممتاز شاعر، بہترین اشعار کہنے والا، وہ بیمار ہو گیا ہے اور بالکل آخری حالت میں ہے۔ تو اس زمانے کے ماہر جو ڈاکٹر تھے، اطباء تھے، سب حاضر ہو گئے، آگے کہنے لگے کہ دیکھو ایک دم شراب نوشی کو چھوڑنا یہ اچھی بات نہیں ہے، اگر آپ ایک دم چھوڑیں گے تو اس کے نتیجے میں آپ کی جان بھی چلی جا سکتی ہے۔ ایسا کیا جائے کہ وقفے وقفے سے آہستہ آہستہ یہ بری عادت کو چھوڑا جائے۔ اس موقع پر جگر مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے ان لوگوں سے کیا فرمایا، بھائی ذرا یہ بتاؤ اگر میں شراب پیتا رہوں گا تو کتنے سال زندہ رہوں گا، کتنے سال زندہ رہوں گا؟ تو ڈاکٹروں نے کہا کہ اگر آپ شراب نوشی کرتے رہیں گے تو آسانی سے 8-10 سال زندہ رہیں گے۔ اتنا سنتے ہی جگر مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ سارے ڈاکٹروں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، میرے لیے یہ بہتر ہے اگر میں شراب پیتے پیتے 10 سال زندہ بھی رہوں تو یہ قہر الہی اور اللہ کی ناراضگی کو دعوت دینے والی یہ چیز ہے۔ اس سے کہیں بہتر یہ ہے کہ میں اسی حالت میں مر جاؤں اور اللہ کی رحمت مجھے جگہ مل جائے، اس سے کہیں بہتر ہے۔ یہ جواب سنے تو سارے لوگ ڈر رہے ہیں۔ جب دل میں آدمی کو، جب کسی گناہ کو چھوڑنے کا عزم مصمم پیدا ہوتا ہے، پختہ ارادہ پیدا ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب بھی عنایت فرماتے ہیں، برحمت فرما دیتے ہیں۔ آدمی جب گناہ کو چھوڑنے کا ارادہ ہی نہ کرے، دل میں خیال آتا ہی رہے، سوچتا ہی رہے، موقع ملے تو گناہ کر لوں گا، پھر گناہ سے کیسے بچے گا، کیسے بچ ہو جائے گا؟ جب بھی میں گناہ ہو جائے فوراً پختہ دلی کے ساتھ، عزم مصمم کے ساتھ۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ چوری کا عادی تھا، اب اس نے چوری سے توبہ کر لیا، زندگی بھر اس نے چوری نہیں کی، تو سمجھ لو کہ اس کی توبہ قبول ہو گئی، یہ قبولیت کی علامت ہے۔ بہرحال جگر مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا تو سارے لوگ حیران رہ کے تنگ رہ گئے۔ اس کے بعد ہوا ایسا کہ جو دوسری دعا انہوں نے فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے حج بیت اللہ کی توفیق اور اس کی زیارت نصیب فرمائے، اس کے کچھ دنوں کے بعد اللہ نے انتظام فرمایا، وہ حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے گئے۔ وہاں جانے کے بعد 3-4 مہینے وہیں رہ گئے۔ اللہ کا کرنا ایسا کہ چہرے پہ داڑھی آ گئی، سنت سے آراستہ ہو گئے۔ جب حج بیت اللہ سے فارغ ہو گئے، جہاز میں بیٹھے، کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ 3-4 مہینے جب وہاں رہے تو اس اسنام میں آئینہ نہیں دیکھے، میرا چہرہ کیسا ہے کبھی نہیں دیکھے۔ جب وہ جہاز میں بیٹھے اور جہاز سے اترتے وقت آئینے کو دیکھے تو چہرے پہ داڑھی ہے، بہت خوش ہو گئے، بہت ان کے دل کو خوشی ہوئی، فرحت ہوئی۔ اس کے بعد انہوں نے ایک شعر کہا، چلو دیکھ آئیں ماجرا اس کا جگر کا، چلو دیکھ آئیں ماجرا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہو گیا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہو گیا۔ یہ اشعار انہوں نے کہے کہ سیدھا بمبئی سے دلی کے لیے روانہ ہوئے، دلی کے لکھنؤ کے لیے روانہ ہوئے، لکھنؤ کے اسٹیشن پہ پہنچے۔ اس زمانے میں ایسی گاڑیاں تو نہیں تھی، لوگ جو ٹانگے جو ہوتے ہیں جو بڑے کے ہوتے تھے سامنے اور اس پہ لوگ پیچھے حصے میں بیٹھ کے جایا کرتے تھے، اس زمانے میں ایسی سواریاں تھیں اور اپنے گھر کو جانے کے لیے وہ ٹانگے پہ بیٹھے، تو جو چلانے والا جو تھا وہ بھی حضرت کا وہی شعر پڑھ رہا تھا، ابھی جو شعر سنایا گیا، سنا ہے کہ وہ کافر مسلمان ہو گئے۔
حضرت نے سنے تو ان کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، زاروں قطار رونے لگے۔ اس کے بعد جگر مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میری 2 دعائیں تو قبول ہو گئیں، ایک تو شراب نوشی سے بھی میں نے سچی پکی توبہ کر لی، حج بیت اللہ بھی اللہ نے اپنے کرم سے اس کی زیارت کی توفیق مجھے عطا فرمائی، تیسرا یہ کہ میرا چہرہ سنت سے آراستہ ہو گیا، داڑھی بھی آ گئی، آخری ایک دعا یہ ہے اللہ اس کی بھی تکمیل فرمائے، اللہ آخرت میں میری مغفرت فرمائے۔ میرا بھائی یہ ہے صحبت کا اثر۔ آدمی کتنا بھی گنہگار ہو، کتنا بھی فاسق ہو، جب اللہ والوں کی صحبت کو اختیار کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں زندگیوں میں ایسے تبدیلی آتی ہے، وہ اللہ والے اس کو بتلاتے ہیں، اس کو ہدایات دیتے ہیں، اس کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ تو اس واسطے کسی بھی شہر سے جن سے ہماری دلی مناسبت ہو ان سے اصلاحی تعلق قائم کرنا چاہیے، اصلاحی رابطہ قائم کرنا چاہیے۔ اور اصلاحی رابطہ یہ 2-3 مہینوں تک کے لیے نہیں ہے، مرتے دم تک کے لیے ہے۔ انسان کا نفس مرتے دم تک ہے، انسان کا نفس مرتا نہیں بلکہ اس کو دبانا پڑتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ مارو مارو نفس کو مارو، نفس مرتا نہیں، جب تک حیات ہے انسان کا نفس ہے اس کو دبانا ہے۔ ظاہر ہے اسی مجلسوں میں آئیں گے، اللہ والوں کی صحبت کو اختیار کریں گے تو دیکھیں گے کہ ہمارے اندر اندرونی بیماریاں کیا ہیں، روحانی بیماریاں کیا ہیں، وہ آہستہ آہستہ اس کے مطابق علاج کریں گے۔ ہمارا بیان باتیں بہت ہو رہی ہیں، اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔